अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ अकाई बात कर रहा हूँ। मैं एक प्रैक्टिसिंग जनरल सर्जन हूँ और इजी हेल्थ केयर का मैं बानी हूँ। इजी हेल्थ केयर एक सोशल मेडिकल सर्विस है, ऑनलाइन पोर्टल है और इसमें मज़ीद तफसीलात आप जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाकर मालूम कर सकते हैं। हीट वेव कराची में पिछले हफ्ते भी आई और इस हफ्ते भी अगले हफ्ते ही एंटिसिपेटेड है। आज इतवार 27 मई 2018 है और हमने एक वीडियो बनाई है आपकी तवज्जो के लिए, उसको आप देखें। अभी हम पेश करते हैं और हमें अपनी राय से भी आगाह करें। बहुत शुक्रिया। शुरू क्यों? हाँ जी, मैं इस वक्त धूप में खड़ा हूँ, ठीक है। और मैं अभी आपको फर्क बताता हूँ महसूस करके। मकसद सिर्फ ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि धूप में और छाँव में गर्मी की शिद्दत का क्या हाल है, सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए। बाकी आप खुद भी तजर्बा करके देख सकते हैं। ये मैं छाँव में जा रहा हूँ, ये मैं छाँव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि सूरज की शुआओं की गर्मी जो है ना वो मेरे जिस्म पे आ रही है, मेरी जान पे आ रही है। और अब इसको ये मैं छाँव में हूँ, लिहाजा वो सूरज की गर्मी की हिद्दत जो है, मतलब शुआओं की जो हिद्दत है वो मुझे नहीं महसूस हो रही। लेकिन मैं अब बहुत बेहतर हूँ, लेकिन गर्मी हो रही है, हवा गर्म है, यानी लू है, हॉट एंड ड्राई है। अब इसका हल मेरे पास ये दूसरा है। ये देखें, मैंने इस कपड़े को गीला किया हुआ है, मैं इसको फैला रहा हूँ और फैलाने के बाद मैं इसको सर पर रख लूँगा, एक दो हवा झटके दे के, ताकि ये ठंडा हो जाए। ये एक झटके में ठंडा हो गया, ये सारा गर्म पानी जो था वो सब ठंडा हो गया और अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और इस वक्त मैं अगर इसको चेहरे पे लगा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बर्फ़ वाला कपड़ा अपने मुँह पे लगा रहा हूँ। अब मैं एक दूसरी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये छतरी है मेरे पास और इस छतरी ये मेरे साथ चलती हुई छाँव है। मैं छाँव में आया, बहुत बेहतर लगा। धूप पे जाता हूँ, धूप में आता हूँ, ये छतरी है मेरे पास। अब मैं दोबारा इस छतरी के साथ धूप में जा रहा हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिवाय हल्के उस हिद्दत के जो मेरी छतरी में से भी क्रॉस होकर धूप की छाएँ आ रही। तो ये जो फ़र्क है, अगर ये छतरी काली होती तो शायद ये धूप की छाएँ इतनी भी पास नहीं। मैं दोबारा धूप छाँव में आ रहा हूँ और मैं बहुत बेहतर हूँ। हाँ, अपनी जान की हिफाजत खुद करेंगे तो ही आपके लिए कोई कुछ कर सकता है। अब अगर ना समझी मैं, आप घर से ऐसे ही अपनी हिफाजत का सामान लिए हुए निकल जाएं। ये जो है, ये पानी की बोतल है, ये वही जो हमने आपको दिखाई। इसके अंदर आब हयात, सादा पानी आपके बदन के पानी की कमी को पूरा करेगा। ORS इसमें अगर आप ये आधा लीटर पानी है तो इसमें आधी पुड़िया ORS की डाल दें तो ये आपके लिए आब हयात है। और अगर आप इसमें बर्फ़ को लेके चलते हैं और अगर अपने कंधों में रख लें तो ये आपकी मतलब आपके कोर को ठंडा रखेगा, अगर से ऐसे ही। लेकिन अगर आप इसके अंदर बर्फ़ लेके चल रहे हैं मिसाल के तौर पे, और आप इसको आगे कहीं दफ्तर में ले जाके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह से ले जाइए, यानी फ़ोम के जो वो होते हैं डब्बे, उसमें रख के ले जाइए। घर से लेके आपकी दुकान तक ये उसी हालत में बर्फ़ की शक्ल में आप तक पहुँच जाएगी और आपको वहाँ पर थोड़ी देर के लिए राहत मैसर कर देगी। आज छोटी छोटी खड़ा हूँ, ठीक है। और मैं अभी आपको बताता हूँ महसूस करके। मकसद सिर्फ ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि धूप में और छाँव में गर्मी की शिद्दत का क्या हाल है, सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए। बाकी आप खुद भी तजर्बा करके देख सकते हैं। ये मैं छाँव में जा रहा हूँ, ये मैं छाँव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि सूरज की शुआओं की गर्मी जो है ना वो मेरे जिस्म पे आ रही है, मेरी जान पे आ रही है। और अब इसको ये मैं छाँव में हूँ, लिहाजा वो सूरज की गर्मी की हिद्दत जो है, मतलब शुआओं की जो हिद्दत है वो मुझे नहीं महसूस हो रही। लेकिन मैं अब बहुत बेहतर हूँ, लेकिन गर्मी हो रही है, हवा गर्म है, यानी लू है, हॉट एंड ड्राई है। अब इसका हल मेरे पास ये दूसरा है। ये देखें, मैंने इस कपड़े को गीला किया हुआ है, मैं इसको फैला रहा हूँ और फैलाने के बाद मैं इसको सर पर रख लूँगा, एक दो हवा झटके दे के, ताकि ये ठंडा हो जाए। ये एक झटके में ठंडा हो गया, ये सारा गर्म पानी जो था वो सब ठंडा हो गया और अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और इस वक्त मैं अगर इसको चेहरे पे लगा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बर्फ़ वाला कपड़ा अपने मुँह पे लगा रहा हूँ। अब मैं एक दूसरी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये छतरी है मेरे पास और इस छतरी ये मेरे साथ चलती हुई छाँव है।
میں چھاؤں میں آیا, بہت بہتر لگا. دھوپ پہ جاتا ہوں, دھوپ میں آتا ہوں, یہ چھتری ہے میرے پاس. اب میں دوبارہ اس چھتری کے ساتھ دھوپ میں جا رہا ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑا سوائے ہلکے اس عدت کے جو میری چھتری میں سے بھی کراس ہو کے دھوپ کی چھوائیں آ رہی ہیں. تو یہ جو فرق ہے, اگر یہ چھتری کالی ہوتی تو شاید یہ دھوپ کی چھوائیں اتنی بھی پاس نہ ہوتی. میں دوبارہ دھوپ چھاؤں میں آ رہا ہوں اور میں بہت بہتر ہوں. ہاں, اپنی جان کی حفاظت خود کریں گے تو ہی آپ کے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے. اب اگر نہ سمجھی میں آپ گھر سے ایسے ہی اپنی حفاظت کا سامان لیے ہوئے نکل جائیں. یہ جو ہے یہ پانی کی بوتل ہے, یہ وہی جو ہم نے آپ کو دکھائی. اس کے اندر آب حیات, سادہ پانی آپ کے بدن کے پانی کمی کو پورا کرے گا. ORS اس میں اگر آپ یہ آدھا لیٹر پانی ہے تو اس میں آدھی پڑیا ORS کی ڈال دیں تو یہ آپ کے لیے آب حیات ہے. اور اگر آپ اس میں برف کو لے کے چلتے ہیں اور اگر اپنے کندھوں میں رکھ لیں تو یہ آپ کی مطلب آپ کے کور کو ٹھنڈا رکھے گا اگر سے ایسے ہی. لیکن اگر آپ اس کے اندر برف لے کے چل رہے ہیں مثال کے طور پہ اور آپ اس کو آگے کہیں دفتر میں لے جا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے لے جائیے, یعنی فوم کے جو وہ ہوتے ہیں ڈبے, اس میں رکھ کے لے جائیے. گھر سے لے کے آپ کی دکان تک یہ اسی حالت میں برف کی شکل میں آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے راحت میسر کر دے گی. اس دفعہ ہیٹ ویو کچھ مختلف ہے. شروع اور رمضان کا مہینہ بھی ہے. شروع رمضان میں یہ ہاٹ اینڈ ہیومڈ تھی, یعنی جو کراچی کا کلاسک موسم ہے ان گرمیوں میں, رطوبت والی گرمی. ٹمپریچر اتنا ہائی نہیں ہوتا لیکن محسوس بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. بدن ایک دفعہ گرمی شروع ہو, دن میں آپ نکلیں تو بدن آپ کا ایسا گرم ہوتا ہے کہ آپ کو بے چینی لاحق ہوتی ہے. اور آپ جتنا آپ پنکھا چلا لیں, جتنا وینٹیلیشن کر لیں, آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. اس کے لیے خصوصی انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کی جو بدن کی کیفیت ہے وہ آسان ہو جائے. وہ ہے ایئر کنڈیشننگ. ایئر کنڈیشننگ میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جگہ محدود ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ نیچے لاتے ہیں, رطوبت کو آہستہ آہستہ نیچے لاتے ہیں, یعنی ہیومیڈیٹی کو نیچے لاتے ہیں. پھر آپ کا بدن جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس سے ٹھنڈا اور مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن اگر کراچی کے موسم میں آپ وینٹیلیشن بھی جاری رکھیں, یعنی ایک طرف سے ہوا آ رہی ہو دوسری طرف سے جا رہی ہو اور آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوں, تو کسی حد تک تو آپ کو آسانی ہوتی ہے, راحت ملتی, لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کیونکہ پانی چونکہ پسینے کی شکل میں بہہ رہا ہے تو آپ کا ایک تو یہ کہ بدن کا پانی کم ہو جاتا ہے, بدن اس کے ساتھ جو نمکیات نکل رہی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں, آپ پر نقاہت لاحق ہو جاتی ہے, آپ کے بدن کا پانی کم ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. لیکن آپ ساتھ ہی جو اس میں جو اس پسینے کے ساتھ بدن کو ٹھنڈا ہونا چاہیے وہ بدن ٹھنڈا نہیں ہو پاتا. اس کے لیے آپ کو ایئر کنڈیشننگ ضروری ہے, یا وہ ہم نے اس دوران کچھ حل دریافت کیے ہیں, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے, سمجھائیں گے کہ وہ بغیر ایئر کنڈیشننگ اب لائٹ نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے, آپ کا UPS تو کام کر رہا ہے, آپ کا جنریٹر بھی کام کر رہا ہے, لیکن وہ AC نہیں چلا رہا. تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے پاس ہم نے کچھ اس دوران ہم نے تحقیق کی ہے اور چیزیں کچھ آزمائی ہیں, تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں, وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں. اس وقت جو ہے سر دست جو آج کل یعنی آج 23 مئی ہے 2018, اسی طرح کل 22, پرسوں 21 اور 20 تاریخ سے جو گرمی کی صورتحال ہے کراچی میں وہ ہاٹ اینڈ ڈرائی ہے, لو چل رہی ہے جیسے پاکستان کے دوسرے حصوں میں ہوتا ہے. کراچی میں جو گرمی ہوتی ہے وہ سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ اس میں رطوبت شامل ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو 3 دن سے 4 دن سے گرمی پڑ رہی ہے اس میں رطوبت شامل نہیں ہو رہی, حالانکہ سمندر قریب ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہوا کا چلنے کا جو نظام ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا وہ پریشر ویریشن ہے. کبھی ایک طرف پریشر کم ہو جائے گا تو ہوا اس طرف دوڑے گی, کیونکہ ہوا کی کوئی نہ پکڑ ہے نہ کوئی پیر ہے. اور اگر وہاں پہ پریشر زیادہ ہو جائے گا تو ہوا وہاں سے دوسری طرف دوڑے گی جہاں پریشر کم ہو جائے گا. تو اس وقت مجھے لگ رہا ہے, میں اس کا کوئی چیمپئن نہیں ہوں, کوئی ماہر نہیں ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ سمندر کی طرف پریشر کم ہے
اور ریگستان سے ہوا جو ہے، یعنی جو ہمارے تھرپارکر والی سائڈ ہے، بدین والی سائڈ ہے، وہاں سے ہوا کراچی کی طرف آ رہی ہے اور سمندر کی طرف آگے جا رہی ہے. تو یہ ہوا خشک ہے، گرمی اگر کراچی میں 50 ڈگری کا ٹیمپریچر اس وقت سورج چل رہا ہے تو وہ یہ 50 سے اوپر ہی محسوس ہوگی، 50 سے کم محسوس نہیں ہوگی. جبکہ گرم اور ہاٹ اینڈ ہیومڈ میں ہیومیڈیٹی زیادہ تر گرمی کو پکڑ لیتی ہے، اور جو ہوا چلتی ہے وہ 37، 36، 38 والی رینج میں چلتی ہے. تو اگر ہم ہیومیڈیٹی کو کم کر لیں ہاٹ اینڈ ہیومڈ انوائرمنٹ میں تو ہم بہت کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. لیکن مقصد اور طریقہ اس کا وہی ہے جو ایئر کنڈیشننگ کے لیے کہ جی آپ نے ایک کمرے میں ہوا کو اپنے آپ کو بند کر لیا، محصور کر لیا، اور پھر آپ اس کمرے کے اندر کی ہوا کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس کی رطوبت کو کھینچ لیتے ہیں اور ایئر کنڈیشن کے ذریعے اس میں ٹھنڈی ہوا داخل کرتے ہیں تو آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، آپ کا علاج ہو سکتا ہے. اس وقت ابھی اتنا کافی ہے. یہ چند چیزیں ہیں. ایک تو میں نے رومال سر پہ رکھا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. دوسرا یہ پانی کی بوتل ہے. یہ 3 طرح سے ہمارے کام آ سکتے ہیں، وہ بھی ہم بتاتے ہیں. اور یہ چھتری ہے. یہ چھتری جو ہے نا اس وقت زندگی کی علامت ہے. سورج سے جو روشنی آ رہی ہے، ابھی ہم آپ کو سارا ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں گے کہ چھاؤں میں اور دھوپ میں کیا فرق ہے. اور اگر آپ کو چھاؤں کی ضرورت ہے تو اللہ رب العزت نے اور انسانیت نے آپ کو یہ چھتری دی ہوئی ہے جو اس کی چھاؤں آپ کے ساتھ ہر جگہ چل سکتی ہے. آپ کسی بلڈنگ کی چھاؤں میں، کسی کی درخت کی چھاؤں میں اگر کھڑے ہونا چاہیں اور آپ کو اس سے راحت ملتی ہے تو وہ درخت آپ کے ساتھ نہیں چلے گا، یہ چھتری آپ کے ساتھ چلے گی. لہٰذا اس کو گھر سے جب نکلیں تو چھتری ساتھ لے کے نکلیں. پانی کی ایک بوتل ساتھ رکھیں، اتنی یا 1.5 لیٹر والی. اور پھر ہم آپ کو اس کے استعمال بتاتے ہیں کہ یہ کیسے فائدہ پہنچائیں گے. یہ سادہ پانی ہے اس کے اندر. سادہ پانی جب آپ کو لگے کہ پانی کی کمی ہو رہی ہے، جیسے اچھا ہاٹ اینڈ ڈرائی اور ہاٹ اینڈ ہیومڈ دونوں میں پسینہ جا رہا ہوتا ہے. ہاٹ اینڈ ہیومڈ میں آپ کو پسینہ چونکہ بہتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی مجھے پسینہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے. لیکن ہاٹ اینڈ ڈرائی میں بھی پسینہ نکلتے فوراً ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، جس سے آپ کا جسم تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے بہترین رزلٹ آپ کو مل جاتا ہے، لیکن پسینہ بہتا ہوا آپ کو محسوس نہیں ہوتا. دوسری چیز آپ کیسے فرق کریں ہاٹ اینڈ ہیومڈ اور ہاٹ اینڈ ڈرائی میں، وہ یہ کہ آپ چھاؤں میں کھڑے ہو جائیں اور جو ہوا آپ کی طرف چل رہی ہے وہ اگر آپ کو گرم محسوس ہوتی ہے تو آپ ہاٹ اینڈ ڈرائی میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اگر جو ہوا چل رہی ہے وہ آپ کو گرم نہیں لگ رہی لیکن اس سے آپ کا پسینہ بھی بڑھتا ہے چلا جا رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاٹ اینڈ ہیومڈ میں موسم میں کھڑے ہیں اور آپ کو اکارڈنگلی اس کا علاج کرنا ہوگا. پانی ہر 2 صورت، ہر 3 صورت میں پانی کی کمی کو پورا کرنا ہے. اگر اس میں آپ ORS ڈال لیں، یہ ½ لیٹر کی بوتل ہے، آدھی پڑیا ORS کی ڈال لیں تو یہ آب حیات ہے.